نعت پاک سن کر بار بار ہو گیا، مگر ہم میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بزم تصورات میں سجی تھی ابھی بزم تصورات میں سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی بزم تصورات میں سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی الحمدللہ یہ ناچیز ان کے ہر ایک شعر پڑے ہوئے وضاحت تشریحات کر سکتے ہیں، مگر وقت کو دامنگیر کرتے ہوئے میں اپنی تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات، یہ عید میلاد النبی یہ مسرت والا مہینہ، خوشیاں منانے والا مہینہ، ایک نکتہ کی بات بتاؤں پھر میں اپنی موضوع کی طرف پلٹوں گا۔ اگر کسی ایک کا بچہ کھو جاتا ہے، کسی ایک کا بچہ گم ہو جاتا ہے اور وہ بچہ چند مہینہ سے کئی مہینہ سے نہیں مل رہا تلاش کرنے کے باوجود، مگر اتفاقاً اس بچہ کو جب اس کے ماں باپ کو مل جاتا ہے، ان کے ماں باپ کی خوشیاں بے حد ہوا کرتی ہیں۔ کھوئے ہوئے بچے کو پا جانا خوشیاں ہی خوشیاں ہے۔ تو اسی طریقے سے عید میلاد النبی منانا، یہ محفل سجانا، یہ ہمارے مقدر ہم بنائے جاتے ہیں۔ اب جو محفل میلاد پاک منائیں گے وہ اپنے اپنے مقدر کو سنوارتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ حضرات، اب اس محفل کی برکت کیا ہے، میں چند جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب کی آواز تو ہمارے گھر تک پہنچتی ہے، گھر ہی پہ آرام سے سنیں، آنا گوارا نہیں کرتے۔ مگر گھر پہ بیٹھ کے سننا اور ہے اور محفل پاک میں بیٹھ کر سننا اور ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں
مرغی ہوتی ہے نا، جب وہ مرغی انڈا دیتی ہے اور انڈا دینے کے بعد اس انڈا سے بچہ نکلتا ہے، بچی نکلتی ہے، تو اس مرغی کو اس انڈے پر کچھ دنوں تک رہنی پڑتی اس انڈے کے اوپر، تبھی جا کے اس انڈے سے بچہ بچی نکلتی ہے۔ مثال کو سمجھیں، آپ اس مرغی کے پروں کے بیچ میں جو انڈا ہے، اسی انڈا سے بچہ بچی نکلے، اب اگر اس مرغی کے پروں کے باہر اگر وہ انڈا ہے تو انڈا بیکار ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر نبی کے محفل میں جو آ کے بیٹھتے ہیں وہ اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں اور ان کا اجرہ ملتا ہے، اور جو باہر رہتے ہیں ان کا اجرہ نہیں ملتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نورانی عرفانی محفل یہ ایسے محفل ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، صرف آپ پر ہم نہیں بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے، جب مجلس ختم کر دی جاتی ہے، تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرضہ کرتا ہے، مولا تیرا فلاں فلاں بندے مسجد فجر ربانی محمد صاحب سوسائٹی میں تیرے اور تیرے محبوب کا، صالحین کا، نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا، طاہرین کا، راکعین کا، ساجدین کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اللہ 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 تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتہ تو گواہ رہنا، اس محفل کی مغفرت کا میں نے وعدہ فرما لیا۔ اب ایسی بابرکت محفل میں اگر عقل مند انسان نہ آئے تو کون آئے گے؟ کون آئیں گے؟ برکت میں نے موضوع لیا تھا کل، زمانہ جاہلت، مگر آج میں نے موضوع لیا قرآن پاک کی، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم والکافہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم والکافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کا یہ ترجمہ ہے، ایسا نہیں کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، مکمل طور پر قرآن پاک کا یہ ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے میں نے سنا دیا۔ اب چند شے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا نے مخلص سلطان بنا دیے ہیں، ان کے چمکنے مہر میں جگمگا دیے ہیں۔ یہ دنیا تاریکی تھی، اندھیری تھی، میرے آقا کی آمد سے یہ دنیا اندھیری کو اجالا کر دیا۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام۔ یقیناً قسم خدا کی، جو نبی کے غلام ہو گئے ان کا بیڑا پار ہے۔ اور آپ کو ایک حدیث کے پاک کا ٹکڑا میں بتانا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے عرضہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکا ہے، میری بیوی بھوکے ہے، میرے گھر والے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ عطا کر دیجیے۔ میرے آقا تو اتنا سخی ہے
کسی کو محروم نہیں کرتا، یعنی کسی کو واپس نہیں کرتے۔ آج اگر ایک انسان کسی کے پاس چلے گئے، بھائی 1000 روپے دو، کہ اگر تیسرے دن چلا جائے کہ مولانا کیا بار بار آتی ہو، مگر میرے آقا سخی ہے، میرے آقا نے حدیث کی روشنی میں جو کا آٹا دیے اور فرماتے اے جابر جا، جو کے آٹا کو گوند کر کے روٹی کھاتے رہنا، کھاتے رہنا، کھاتے رہنا، اور اکیلا ہی نہیں جابر، تم بھی کھانا، تم اپنے بیٹے کو بھی کھلانا، اپنی بیوی کو بھی کھلانا، اپنی بیٹی کو بھی کھلانا، غربا کو کھلانا، یتیموں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، پڑوس کو کھلانا، پڑوس کو کھلانا، بستی والوں کو کھلانا۔ قسم اللہ کی، میرے آقا نے جو کہ آٹا عطا کر دیے، جابر حضرت جابر کھلاتے رہے، مگر ایک دن حضرت جابر میرے آقا دیتے وقت یہ فرمائے تھے، اے جابر جب تم آٹا روٹی جو ہے نا جو بنواتے رہو گے نا، تو یہ جو کہ آٹا کو کبھی ناپنا مت، کبھی ناپنا مت۔ حضرت جابر میرے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خود کھائے، دوسروں کو کھلائے، یتیموں غریبوں کو سب کو کھلاتے رہے، مگر حضرت جابر ہے یہ دن اتفاق سے آپ نے جو کہ آٹا کو ناپ لیے، جیسے ہی ناپا تھا دوسرے دن روٹی بنائے تو جو کا آٹا ختم ہو گیا، جیسے ہی ختم ہو گیا حضرت جابر سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا کیسے ختم ہو گیا، کیا تم نے آٹا کو ناپا تھا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ہاں میں نے آٹا کو ناپا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم آٹا کو نہ ناپتا، وزن نہ کرتا، تو تمہارے نسل بعد نسل کھاتا رہتا اور آٹا بچ جاتا۔ اب مجھے ایک نقطہ کہنے دیجیے، نقطہ کی بات یہ ہے کہ نبی کے دیے ہوئے چیز کو میرے آقا نے فرمایا ناپو مت، ناپ لیا تو آٹا ختم ہو گیا۔ جملہ پہ غور، یہ حدیث کی روشنی میں آٹا ختم ہو گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، اور جو نبی کے علم غیب کو ناپے گا وہ ایمان سے بیکار ہو جائے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ اسلام جو پھیلا ہے نا، کسی زبردستی سے نہیں پھیلا ہے، کسی کو کھینچ کر لائے یہ نہیں پھیلا ہے، کسی پر زبردستی نہیں کیا ہے، امن و امان، چین و سکون کے ساتھ اور اخلاق کریمہ نہ میرے آقا نے پیش کیا، پیش کرتے رہے اسلام پھیلتا رہا، پیش کرتے رہے اسلام پھیلتا رہا۔ آپ کو ایک بتاؤ میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرب کا یہ کافر بادشاہ تھا، بادشاہ اور قبیلے کا سردار تھا، جس کا نام تھا دہیا کلبی۔ دیکھیے بہت باری بات ہے، یہ دہیا کلبی کون ہے اس کی آپ کو وضاحت بتاؤں۔ دہیا کلبی وہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اسی کی شکل میں، اسی کی شکل و صورت میں میرے آقا کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا، وہی لے کے آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام اپنے محبوب کو بھیجتا تھا تو جبریل کے ذریعے بھیجتا تھا، تو جبریل کیا کہتے ہیں، میں دہیا کلبی کی شکل میں میرے آقا کے پاس جاتا تھا۔ یہ دہیا کلبی کافر تھا، بادشاہ تھا۔ اب سنیے، تو یہ اتنا خوبصورت تھا، کسی گاؤں میں جاتا تھا تو اس گاؤں کے خواتین پردہ نشی ماں بہنیں اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ اللہ برادران ملت اسلامیہ، وہ دہیا کلبی ہے جو کافر تھا۔ اب ان کے شکل میں جبریل السلام بن کے آئے میرے آقا کے پاس، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے، اللہم اہدیت قلبی تحیت القلبی، یا اللہ دہیا کلبی کو ہدایت فرما۔ اب فتوا نہ لگانا، میں نے بھی بتایا تھا کافروں کے لیے دعا کرنا منع ہے،
اب میرے آقا دہیا قلبی کے لیے دعا کرتے ہیں، میں اس کی بھی دو قسمیں، ایک تو دعا کرنا اور ایک کی دعا ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ کاش دہیا قلبی ایمان لے کر آتے، ایمان لے کر آتے تو میرے آقا کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتہ کو میرے آقا کے پاس بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دہیا قلبی کے دل میں نور پیدا فرما دیا، یعنی ان کے دل نور و ایمان سے بھر دیا، دہیا قلبی تمہارے پاس آئے گا۔ جو دعا کی تو وجہ یہ ہے، اگر دہیا قلبی ایمان لے کر آتے تو 700 انسان دوزخ سے نجات پاتے، اس لیے انہی کے ماتحت 700 انسان تھے جو جہنمی بنے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے دعا کیے، جیسے ہی دعا کیے تو دہیا قلبی کے اسلام لانے کا ارادہ ہو گیا، اسلام لیا ہوگا، لایا نہیں، ارادہ ہو گیا، اور فرشتے کے ذریعے سے رب نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس، آپ کے پاس آئے گا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دہیا قلبی جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، صبح سویرے آ جاتی ہے، جیسے ہی آ جاتی ہے آپ دیکھو میرے آقا کا اخلاق کریمانہ کیسے ہے، کوئی پاور نہیں ہے، ادب احترام کے ساتھ۔ آج ایک دوسرے کو بھاؤ نہیں دیتے، ایک دوسرے کی عزت نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں۔ یہ کافر بادشاہ آ رہا ہے، آ چکا، میرے آقا نے اپنے جسم مبارک سے چادر اتار کر کے زمین پر بچھا دیے، اور زمین پر بچھانے کے بعد دہیا قلبی اس چادر پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد دہیا قلبی اٹھا، میرے آقا نے اس چادر کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد چادر کو چوما، جیسے چادر کو چوما پھر میرے آقا نے اس چادر کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اب یہ کارنامہ دہیا قلبی دیکھ کر مسرت بے خوشی ہو گئی ہے، مسرت افزائی میں دیکھ کر کے اب میرے آقا سے فرماتی ہے، آقا سے کہتا ہے کہ میرے آقا یا رسول اللہ ایمان کی شرائط کیا ہے، میں ایمان لے کر آؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان کی شرائط اتنا ہی ہے کہ تو سب کے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ۔ میرے آقا نے ایمان کی شرائط بتایا ہے، یہ دقائق جو کتاب ہے اس کتاب میں یہ موجود ہے۔ تو دہیا قلبی نے یہ تو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد ایمان لے کر آیا، اب رونے لگا، زارو کتاب رونے لگا، واویلا کرنے لگا، بلکنے لگا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں دہیا قلبی اسلام لانے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کس بنا پر رو رہا ہے؟ اللہ اللہ، آج ہماری قوم کے معاشرے گناہ کرنے کے باوجود بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں اور پاور کہلاتی ہے، لیکن دیکھو یہ دہیا قلبی تھا مگر جب ایمان لے کر آیا ہے تو خوف خدا میں رو رہا ہے، اور میرے آقا سے کہتے دہیا میرے آقا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، ایمان تو لایا تو صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم کون سا ایسا گناہ کیے ہو جس کی بخشش کے لیے تم تمنا کرتے ہو، جس کی بخشش کے لیے تم آرزو کرتے ہو، جس کی بخشش کے لیے تم خواہش کرتے ہو؟ اللہ 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 اللہ۔ دہیا قلبی کیا کہتی ہے کہ سنو، میں جو ہے یہ دہیا قلبی بادشاہ تھا، یہ کافر تھا، اور میری 70 بیٹیاں تھی، 70 بیٹیاں تھی۔ اس بیٹیاں کو میں کسی لڑکے کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں کیا، اس لیے گوارا نہیں کیا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بادشاہ کا داماد ہے، یہ مجھے ناگزار، یہ مجھے خراب لگا، اچھا نہ لگا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو بغیر کسی گناہ کے ناحق اپنے ہاتھ سے اپنے 70 بیٹیاں کو قتل کر ڈالا، جس کے وجہ سے میں رو رہا ہوں، جس کی وجہ سے بلک رہا ہوں۔ اتنا ہی دہیا قلبی کے زبان سے سننا تھا، میرے آقا میں تعجب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجا، جا میرے محبوب کو کہہ دے، میرے محبوب کو سنا دے کہ جو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے
فرما دے گا۔ اتنا سننے کے بعد میرے آقا کہتے یا رسول اللہ تو نے تہیہ کرنے کے ایمان لانے سے ان کے 60 سال کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ میری امت کے کچھ لوگ شہادت کی وجہ سے گناہ کیے تھے، مولا میری امت کے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، میرے جان میرے محبوب سے کہہ دے میرے محبوب غمگین نہ ہو، گھبراؤ مت، میں تم کو خوش کر دوں گا، تم کو پریشان ہونے نہیں دوں گا اور تم کو راضی کر دوں گا۔ والا یوتی کا رب کا فتح ان قریب آپ کو اطلاع دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اب جس نبی ہمارے لیے دعا کرے، جب آئے ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے فکر مند رہے، گئے تو فکر مند رہے، جب روزہ انور پر سلائے گئے ہمارے لیے دعا کیے، ہمارے لیے روئے، اور اسی نبی کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے روزہ ملا، اسی نبی کے صدقے زکات ملی، اسی نبی کے صدقے حج ملا، اسی نبی کے صدقے دنیا کی تمام چیزیں ملی ہے، تو ان نبی پر ہم کیوں نہ دل کھول کر خرچہ کریں؟ جتنا خرچہ کرے پھر بھی کم ہے۔ المختصر آپ کو میں ایک حدیث پاک سناؤں، اس لیے کہ اپنے آپس میں اخلاق کو، اخلاق جو ہے اخلاق، اپنا اخلاق دکھاؤ، اپنے پاور مت دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ۔ کبھی بڑے ہونے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے ہونے کی کوشش کرو۔ جب وہ انسان چھوٹا ہوتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے، مگر جو انسان بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امین بنا دیتا ہے تو ان کو غریب بنانے میں ان کے یاد دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے۔ آپ سنیے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا اس 60 سال کی زندگی میں؟ ہم نے کیا کیا؟ اگر دیکھا جائے تو ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، نماز میں کیا کیا شرائط ہے وہ بھی نہیں آتا ہے، نماز میں کیا فرائض ہے وہ بھی نہیں آتا ہے۔ اگر کسی نماز سے پوچھ لے آپ نماز پڑھتی ہے 20 برس سے، آپ ذرا بتائیں نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ وہ نمازی کہیں گے مجھے خبر تو نہیں ہے، امام صاحب جیسے پڑھاتے ویسے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے۔ اس سے کیوں محروم ہے؟ آپ سنیے، جہنم کی آگ کی شدت کو سماعت کر لیجیے۔ آخری بات، یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جہنم کے آگ کی جو محافظ کرتا ہے نا ان کے پاس جاؤ اور آگ لا کر آدم السلام کو دو۔ آپ جیسے ہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام جہنم کے محافظ کے پاس جاتے کہا کہ مجھے آگ دو، تو جہنم کا جو داروغہ ہے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آگ مانگتے ہیں، کتنی آگ دوں، کتنے درکار ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے، سنیے پیاری حدیث پاک ہے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کے برابر مجھے آگ دے دیجئے۔ تو جہنم کے داروغہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے کہنے کے مطابق یہ کھجور کے برابر جہنم کی آگ کو دے دوں گا، مگر وہ آگ لے جانے سے ساتوں آسمان ساتوں زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کھجور کے برابر جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو آدھا کھجور کے برابر مجھے جہنم کی آگ دے دیجیے۔ تو جہنم کے داروغہ کہتے ہیں اگر تم کھجور کے آدھا حصہ کے برابر آگ مانگتے ہو میں تو دے دوں گا، مگر تم اس آگ کو اگر لے کے جاؤ گے تو آسمان سے یہ قطرہ بھی پانی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس آگ کی اتنی شدت اور تپش ہے، گرم، کہ ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش نہیں گرے گا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ جبریل علیہ السلام پھر گئے، یا اللہ کتنے آگ کی درکار ہے، کتنے لے آؤں؟
تاکہ ایک خاک کے ذرہ برابر لیا۔ پھر حکمت کی تعمیل کرتے ہوئے وہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے داروغہ کے جو محافظ ہے وہاں گئے، کہا کہ ایک خاک کے ذرہ کے برابر آگ دے دیجئے۔ اللہ اللہ اتنا ہی کہنا تھا، جہنم کے آگ کے محافظ جو داروغہ تھا اس نے ایک خاک کے ذرہ کے برابر آگ دے دی۔ جیسے ہی دے دیے آدم علیہ السلام کو اس آگ کو سونپ دیے اور اس آگ کو یہ پہاڑ پر رکھ دیے، اور رکھنا ہی تھا اس آگ کی تپش سے، اس آگ کی تپش سے پہاڑ پگھل گیا۔ اللہ، اس آگ کی تپش جو ایک خاک کے ذرہ کے برابر ہے پہاڑ میں رکھا تو پہاڑ پگھل گیا اور وہ آگ وہیں پر واپس چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچے کو، اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تم خود بچو، اپنے اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اب حضرت عمر کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، پر ہم اپنے اولادوں کو کیسے بچائیں گے، اپنے بیویوں کو کیسے بچائیں گے؟ یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جو اکثر عورت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، جہنم میں دیکھا۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک کا ٹکڑا کہ جو عورت سر پہ بغیر کپڑا رکھ کے گھر باہر نکلتے اس پر شیطان لعنت بھیجتی ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں، اگر تم گھر سے باہر جاتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو تو پردے کے ساتھ جانا، سر پہ کپڑے رکھ کے جانا۔ اللہ اللہ، تو حضرت عمر کیا فرماتی ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے پریوار کو کیسے بچائیں گے؟ تو حدیث پاک میں فرماتی ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں جو چیز کرنے کا بتایا ہے وہ کرو اور کرنے دو، جو چیز منع کرنے کے لیے بتایا گیا ہے تو تم اس چیز سے باز جاؤ اور دوسروں کو بھی، اپنے پریوار کو بھی حکم دو کہ اس چیز سے باز آؤ۔ برکت یہ تو 6 ہجری کا یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، جو دہیہ کلبی ایمان لے کر آیا اور ان کے وجہ سے 700 انسان جہنم سے نجات پایا۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم والکافہ، اے ایمان والو اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں خود 5 وقت کی نماز پڑھو، میری ماں بہنوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اتنا بھی یہ کہو کہ میرے ماں بہنوں پردے کے ساتھ رہے۔ آج ہمارے گھر میں پردہ ہے، ٹی وی میں پردہ ہے، ہماری عورتیں کیوں بے پردہ؟ ہمیں اس معاشرے کو سدھارنا ہے۔ کب سدھاریں گے؟ جب ہم اپنے آپ کوشش کریں گے تب سدھرے گا۔ بہرکیف میں اپنی بات کو یہ سے ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کل پہ میرے جو بہترین بات ہے جو کلمہ شہادت آپ نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کے متعلق میں روشنی ڈالوں گا۔ وہ رحمت مجسم جو مسکرا دیے ہیں، صحرا زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے محروما جگمگا دیے ہیں۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بازو میں ہدایت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بازو میں چمکاتے
شمع بازو میں ہدایت ملا و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.